بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ناد علی مدر اللجائب تجدعون لکا فی النوائب کلو ہم وغم سین جلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم تیرے کمزور بندے تیری مقدس ہستیوں کے لیے اکٹھے کیے گئے احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم سب کو حسین کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کون و مکان مالک ارض و سما ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا خالق کونین مالک ارض و سما ہمیں کسی اور کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنی عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مقصدیت کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما مقصد ولایت امیر المومنین حقیقت ولایت امیر المومنین سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثاء مرد ناصر بن کے امام کے لشکر میں شامل ہوں مستورات کنیزیں بن کے امام کے لشکر میں شامل ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین الاجل کہا کرو مولا کو بلایا کرو الاجل مولا جلدی آ وہ اس سچی ماں کا بیٹا ہے آج تم کہو گے مولا جلدی آ جب تم دنیا سے چلے گئے تمہاری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ اس لیے بادشاہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے رہو ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد میری طبیعت ہے میں لازم سمجھتا ہوں کہیں بھی خطاب کروں سردار کے لقب ریت کو ضرور سنا
کچھ نیتیں ہیں جن کی وجہ سے سناتا ہوں. سب سے پہلی نیت یہ ہے کم از کم میری آنے والی نسل کو پتہ ہو ہمارے وارث کے کتنے القاب ہیں، تاکہ کہیں بتانا پڑ جائے بھئی تم کون ہو، تم تو تنہا ہو، تمہارا کوئی بھی نہیں، یہ بتا سکیں ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین. آپ نے داد دی ملتان میرا دل ہے، میں جو سرکار کا لقب آپ کے سامنے تلاوت کر گیا تھوڑی سی تشریح کرتا جاؤں. معراج المومنین، یہ دعاؤں میں تیرے زمانے کے امام کا نام موجود ہے، معراج المومنین. شکر گزار ہوں آپ نے داد دی، لیکن جب تک بات گہرائی تک نہ جائے ذہن میں نہیں بیٹھتی. محمد اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. 14 محمد کٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں، مومن کی معراج کر. بسم اللہ، معراج اللہ. شکریہ ملتا مزل میں بسم اللہ. 14 محمد کٹھے ہو. بندے کہتے ہیں نا اللہ ہمیں 14 کا زوار بنا. 100 بسم اللہ. مزار اقدس پہ جا کے سلام کر کے زوار بن کے آنا اور ہے، 14 محمدوں کو کٹھا تخت پہ بیٹھ کے دیکھ کر زیارت کرنا اور ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سلطنہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ. علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، واعظین، ماتمیان، سب کا وارث. کربلا، قازمین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث ہے. سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. حمد ہے خالق کونین، خالق کائنات، الہ العالمین کی، کہ جس نے انسانیت پہ ترس کھایا،
خلق کرتے ہی سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا. اگر خالق سلسلہ ہدایت کو جاری نہ فرماتا محشر کے دن مخلوق شکوہ کر سکتی تھی، بھٹکانے والا تو بھیجا، بچانے والا نہیں بھیجا. بہت شکریہ، شکر گزار، مشکور. بھٹکانے والا تو بھیجا، بچانے والا نہیں بھیجا. تیرے رب نے عادل ہونے کا کمال سلسلہ چلایا. آدم کے ساتھ رجیم کو بھی وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، نوح کے ساتھ بھی اس کو وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا سب کے ساتھ وقت معلوم تک کی مہلت، محمد کے ساتھ وقت معلوم تک کی مہلت، مرتضیٰ کے ساتھ وقت معلوم تک کی مہلت، مجتبیٰ کے ساتھ وقت معلوم تک کی مہلت، کریم کربلا کے ساتھ وقت معلوم تک کی مہلت. اس کی مہلت کے خاتمے کا نام ہے ظہور مہدی. بہت شکریہ ملتان، مہربانی. اس کی پاور کا اندازہ روح زمین پر رہنے والی مخلوق بآسانی لگا سکتی ہے. بن بلائے ایک گھر میں 10 افراد ہوں یہ بھٹکا لیتا ہے. ایک شہر میں 10 لاکھ بندے ہوں ایک وقت میں بھٹکا لیتا ہے. ایک ملک میں کئی کروڑ بندے ہوں ایک وقت میں بھٹکا سکتا ہے. ایک دنیا میں اربوں تعداد میں مخلوق ہو ایک وقت میں بھٹکا لیتا ہے. وقت معلوم تک کی مہلت ملی کیوں؟ صلہ مانگا تھا میں نے، چپے چپے سجدے کیے، رائے گا کر دے گا، دے گا کچھ نہیں. آگے عرض کرتا ہوں یہ جو صلہ مانگنا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت. کتنا پاورفل ہے، 7 ارب آبادی کو ایک وقت میں بہکا لیتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب اگر اس کو کھلی چھٹی ملی اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی. بسم اللہ، مہربانی، شکریہ چغتائی صاحب تشریف لے آئے. کوئی نہ کوئی، بسم اللہ سیدادہ، کوئی نہ کوئی نمائندہ تو ہوگا جو بچاتا ہوگا. کوئی کہے شاید انکل سے لاہور سے سید بلائے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، ہمارے امام زمانہ کون سا ہر جگہ موجود ہیں؟ جو کہے نا ہمارا امام ہر جگہ کیسے موجود ہے، اس کو کہنا نماز کے بعد سارے سلام پڑھا کر، زمانے کا امام کو سلام پڑھ کے نہ کہا کر السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان من شر شیطان. بسم اللہ. شکریہ عبدالگشت، کیا بات ہے ملتان. اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. ہمارا سلام کا انداز کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظم، نجف گھوم کے واپس آتے کعبے کی طرف. ہم نے کسی معصوم کو ریکویسٹ نہیں کی، صرف سلام کیا. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ ایک ہمارا سلام کا اور انداز بھی ہے، وہ بھی عرض کرتا جاؤں. السلام علیکم نبی اللہ پڑھا، سینہ سیدھا کر کے. غریب الغربا پہ سلام کیا، سینہ سیدھا کر کے. پتہ نہیں کون ہستی ہے قائم آل محمد، جو ہی نام آتا ہے کمر بھی جھک جاتی ہے، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. دلیل ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. میں بسم اللہ کر گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد میں پڑھ رہے ہوں، امام بارگاہ میں پڑھ رہے ہوں، دنیا کے کسی کونے کوئی مومن کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، جو ہی سردار کا نام آتا ہے جھک جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس کے جھکنے کی، وہ سامنے بیٹھا ہے. میں بسم اللہ کر
بہت شکریہ. وہ سامنے بیٹھے ہیں, وہ سامنے تشریف فرما ہے, یہ دلیل ہے. وہ بیٹھے ہیں, یقین ہے. کہیں جنگل میں بھی پڑھ رہے ہوں, آنکھیں بند, کمر جھک گئے, یقین ہے سامنے بیٹھا ہے. بس اس لیے اللہ کے اس نمائندے کی طاقت کا اندازہ لگایا کر. فرمایا دنیا کے تو جس کونے میں پریشان ہو, اگر کوئی قاتل تیری گردن تک پہنچ جائے, معصوم فرماتے گھبرائے نہ کر, اسی وقت میرے مہدی کو بولا. تلوار چلنے سے پہلے نام مہدی رہے. الامان 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 من فتنۃ الزمان من شر شیطان ومن جور الزمان. دیکھو ہمارا اور امریکہ کا 12 گھنٹے کا فرق ہے. اب ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں, انگلینڈ سائڈ پہ 5-4 گھنٹے کا یورپ کا فرق ہے. کوئی دنیا میں 24 گھنٹوں میں وقت ایسا نہیں جو نماز پڑھنے والوں سے خالی ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. درود پڑھیں شاید. میں بسم اللہ. یہ بڑا ضروری ہے پیغام, یہ میسج سب تک پہنچنا چاہیے موالیان حیدر کرار تک, کیونکہ اگر نماز میں وہ دیکھ رہا ہے, جب ہم لڑتے ہیں بھی تو دیکھتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے بھائی. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دست و گریبان ہوتے ہیں بھی تو دیکھتا ہے. کیا سوچتا ہوگا. میری جد چاہتی تھی, سوچتا ہوگا یقیناً, میری جد چاہتی تھی یہ نفس سے لڑے, یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اصل میں انہوں نے علی کے نوکروں کا مزاج سنا ہے, سمجھا نہیں. اگر یہ سمجھ لیتے تو ان کو پتہ ہوتا جناب سلمان کے ساتھ بوزر کا کٹھے لنگر کھانا. دلیل ہے اس بات کی, کبھی سلمان کا بوزر کو کچھ نہ کہنا. دلیل ہے اس بات کی, علی مقدروں کا معاملہ ہے. ظرف دیکھ کے علی اتر آتا ہے. مہربانی. مہربانی ملتان, شکر گزار میں. مقدروں کا معاملہ ہے. علی کوئی عام ہستی کا نام نہیں. کائنات کی بلندی, کائنات کی بلندی تک پہنچ تو کوئی نہیں سکتا. چلو جتنا بھی پہنچنا چاہے اس کو بھی ظرف بلند کرنا پڑتا ہے. اوئے ہوئے, ظرف بلند کرنے کے لیے کم از کم اس پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں. کم از کم دل کو مولا کے لیے خالی رکھنا پڑتا ہے. انکل لیجیے کہ بسم اللہ سید دادا, مولا کی عزت کی قسم, جس کے دل میں ایک کے علاوہ دوسرا آ جائے وہاں شک ہوتا ہے. جہاں ایک ہو وہاں یقین ہوتا ہے. بس یقین کا یہی کمال ہے. کسی عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بسم اللہ ملزم. بہت ضروری ہے. میری کام ٹوٹ چکی ہے, مجھے ابھی تک وہ بندہ نہیں مل رہا میں جس کی تلاش میں ہوں کہ کسی کو امام زمانہ نے فرمایا ہو چیک کر مقصر کون ہے, نصیری کون ہے, غالی کون ہے. جب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا تو میں کیوں پوچھتے ہیں. نہیں بنتا حق کسی کا بھی ہم میں سے. بہت شکریہ سید. نہیں بن, یہ داد والا جملہ نہیں تھا, نہ مجھے داد چاہیے تھی. میں جو یہاں آیا ہوں میرا بادشاہ مجھ سے پوچھے گا نہیں میں نے تجھ جیسے کو لاہور سے یہاں بھیجا. میری ریت کو کیا دے کے گیا, لڑا کے گیا یا اکٹھا کر کے گیا. نہیں, خدا را چھوڑو یہ لڑائیاں. کم از کم اس معیار پہ پہنچو جس معیار پہ تمہیں امام دیکھنا چاہتا ہے. نہیں, اس کا حق بنتا ہے وہ کسی پہ انگلی اٹھائے جو شیعہ ہو. لو جی ایک نئی بحث چھڑ جائے گی, چھڑنی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے.
اس کا حق بنتا ہے وہ تو اٹھائے گا ہی نہیں. جو شیعہ ہو سارے ناراض ہو جائیں گے, سید آپ لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں, ہم شیعہ نہیں, ہم محب ہیں, ہم موالی ہیں, ہم شیعہ نہیں. میں تجھے 11ویں امام کی زبان سے نکلا ہوا شیعہ اور محب کی تعریف سناؤں. پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے. شکریہ ملتان. جو ہمیں چاہتا ہے وہ محب ہے, جسے ہم چاہتے ہیں اس کا حق بنتا ہے وہ انگلی اٹھائے. سلمان شیعہ تھا, محب نہیں تھا. جاؤ جتنی عقلوں کی جتنی جمناسٹک کر سکتے ہو کرو, تمہیں کہیں بھی کھوج لگاؤ گے سلمان شیعہ نظر آئے گا, کیونکہ امام اس سے چاہتے تھے. کیا ہمیں امام چاہتے ہیں؟ حق یہ بنتا ہے, داڑیاں سفید, سر کے بال سفید. ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں میں مومن میں مومن میں مومن, دنیا کہہ رہی ہے بڑا ماتمی بڑا عزادار. حق یہ بنتا ہے مولا کو کہنا چاہیے تھا, ہر وقت کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا, مولا بھی کہتا میرا نوکر میرا عاشق. نہیں شیخ صاحب, انسان کی میت رکھی ہوتی ہے, مولانا جنازہ پڑھانے سے پہلے پڑھا رہے ہوتے یا اس سے پہلے یا پڑھانے کے بعد وارث کھڑا ہو جاتا ہے, جناب مہربانی کرو جتنے آئے ہو اس کے جنازے میں اس کو معاف کر دو. حیرت کی بات ہے, معافی منگوا رہے ہو, بھلا کیوں؟ کہا قرآن کہتا ہے نہ جسم مرا نہ روح مری, نفس مرا. اللہ کو مجبوراً مارنا پڑا کیونکہ اس نے زندگی میں نہیں مارا. نہیں ابھی بات نہیں کی میں نے ملتان, داد نہ دینا, بات سمجھنے کی کوشش کرنا. ہمارے شعور میں یہ بات موجود ہے, بچپن سے ماں کی گودوں سے سنتے آئے ہیں, مرنے کے بعد قبر میں علی سے ملاقات ہوتی ہے. تو سننا آج اسد بخاری کا جملہ, علی ملتے ہی تب ہیں جب مومن مومنوں کو معاف کر دیتا ہے. خدا کی قسم ہم دست و گریبان ہو گئے, ہم ہی جزا سزا دینے لگ گئے. اگر بڑا مومن ہے اللہ تجھے اس سے بھی بڑا بنائے, لیکن یہ طریقہ نہیں جو ہم اختیار کر بیٹھے ہیں. طریقہ یہ ہے علم عباس کے نیچے کھڑے ہو جائیں. غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. احسان فرما اس کو بھی سلمان نہیں سلمان کی خوشبو بنا. جس امر کی ضرورت تھی وہاں تک ہم نہیں پہنچے, ہم پہلے ہی بکھر گئے. یہ اس کی مجلس یہ اس کا امام بارگاہ, یہ اس کی مجلس یہ اس کا امام بارگاہ. نہیں, امام کی مجلس امام کی بارگاہ. مہربانی, بڑا ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. میں بسم اللہ کروں, کوئی تو پیغام وصول کرے گا نا. محبتیں بانٹو, محبتیں بکھیرو, یہ کام نہ کرو جو امام نے ذمہ نہیں لگائے. مجھے حیرت ہوتی ہے بہت زیادہ. اصل میں اس وقت ظرف چھوٹے ہو چکے ہیں ہم سب کے, جتنے بھی ممبر پہ آنے, معذرت کے ساتھ میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا, میرے لیے سب قابل قدر ہیں. ظرف چھوڑ, ذرا برداشت نہیں ہے, ختم ہو گئی. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے نا, اگلا پھر 4 دفعہ کرے گا. بھائی جو زبان علی علی کرے وہ برائیاں تھوڑی کرتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, مہربانی سید, جو زبان, میں بسم اللہ کروں, جو زبان علی علی کرے وہ کسی کی برائیاں تھوڑی کرتی ہے, وہ بدخوئیاں تھوڑی کرتی ہے. ہم غیبتوں میں پڑ گئے, بدخوئیوں میں پڑ گئے. یہ کام مومن کا, طبیعت گھبرا تو نہیں گئے. میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ, آج کھل کے سرکار محسن سلام سنائیں گے آپ کو, لیکن تمہیدی 2-4 جملے ہیں جو بہت ضروری ہیں. میں جتنے فرامین پڑھ بیٹھا ہوں اس میں معصوم نے محبت ہی پسند فرمائی ہے. عقیدہ ڈنڈا اٹھا کے نہیں منوایا جاتا, عقیدہ کرم کا نام ہے. جتنا طلب اتنا کرم, جتنا طلب اتنا کرم. ڈنڈا اٹھا کے منوانا یہ نامناسب رویہ ہے. ہلکی سی محبت کا اظہار ہمیں سمجھانے کے لیے عمار یاسر بھی کر گئے.
علی کی ولایت لوگوں کو یاد کروانے کے لیے طاہر ہاتھ میں لے کر کندھے ہلا ہلا کے پوچھتے تھے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچ گئے، یہ بیٹھے مسجد میں نماز پڑھ کے، کہا علی کی ولایت یاد ہے؟ کندھا ہلایا، یہ سر کھجانے لگا، امامہ اوپر کر کے ڈنڈا اٹھایا، یا علی آ گئے۔ عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا۔ امام فرماتے ہیں نہ مار، اس بیچارے کو نہ مار، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ ہوئے 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 ہوئے، کوئی تو بیٹھا ہوگا یار جس تک یہ معرفت کا میں بسم اللہ کروں انکل جی، کروڑ واری بسم اللہ، میں بسم اللہ، بزرگوں کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لہٰذا آئیے محبتیں کیجئے، اتنا پیار دیجئے۔ انکل شاید میں ابھی شاہ شمس پڑھ کے آ رہا ہوں، میں وہاں یہ جملہ کہہ کے میرا دل ہے میں ریپیٹ کرتا جاؤں، خدا کی قسم سید آپ بھی بانیان میں سے، شیخ صاحب جتنے بھی عزادار موالی بیٹھے ہو، یہ ناراض کوئی ہوتا ہے 100 بسم اللہ، لیکن ایک جملہ میں دینے لگوں پہاڑ سے بھی وزنی ہے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، یہ کمزوری ہے ہماری، آج علی کو ہم منبر سے منوا رہے ہیں، ورنہ 1400 سال ہو گئے، کم از کم ہمارا کردار اس بلندی پہ پہنچ جاتا، غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ علی والا ہے اس کا علی کیسا ہوگا۔ سیدزادہ کمزوری ہے، ہمارا کمال نہیں، یہ کمزوری ہے، میرا علی یہ، میرا علی یہ، تو کیا ہے؟ میں اس مومن کے پاس جاتا ہی نہیں، میں اس کی نیاز ہی نہیں کھاتا۔ نوجوانوں یہ بہت ضروری ہے، ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، بڑی دنیا تیار ہے آل محمد کی طرف آنے کے لیے، آپ ایک جگہ بیٹھے ہو، مالک نے آدھی دنیا پھرائی ہے، میں دیکھ بیٹھا ہوں، بڑی دنیا آنے کے لیے تیار ہے مذہب حق کا قبول کرنے کے لیے، جب کردار دیکھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کرداروں میں سب سے بڑا کردار یہ تو آپس میں لڑتے ہیں نہ، عقیدہ کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے کوئی بات نہیں، ہم سے وقت گزرا نہیں، ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، بادشاہ بڑے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں جو آ جائے اسے ماضی یاد نہیں دلاتے ہیں۔ میں جہاں سے گزارش کر رہا تھا، آغاز کیا تھا، اسی پہ بات شروع کروں دوبارہ۔ اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا، ایسا جاری فرمایا، ایسا جاری فرمایا، ظہور امام تک سلسلہ ہدایت جاری رہے گا۔ اس کے بعد جو امام کا ارادہ ہوگا، کیونکہ ارادت اللہ ہے، وہی اللہ کا ارادہ ہوگا، وہ کیا پسند فرمائیں گے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کم از کم ہم سب کی نگاہ مستقبل پہ ہونی چاہیے۔ نو نہیں سمجھا پایا، تھوڑا سا ایک جملہ عرض کرتے جو میں واپس سرکار محسن اسلام پہ آیا۔ کیسے مستقبل پہ ہونی چاہیے؟ ہم بچپن سے ماں کی گود سے صفین سن رہے ہیں، خیبر خندق سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑے کمالات چھپے ہیں، لیکن یہ سب ماضی ہے، سمجھدار مستقبل پہ نگاہ کرتا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، ایک بندے نے بھی ہاتھ اٹھایا، میں مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ نہیں اور آسان کرتا ہوں، اور آسان عرض کرتا ہوں، بات پہنچ جائے۔ آپ کے بچے نے، جناب تشریف فرمائیں، ان کے بچے نے ایک سکول سے تعلیم حاصل کی، شاید انکل ان کے پاس آ گئے، کہنے لگے میں اپنا بیٹا داخل کرانا چاہ رہا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگے وہ سکول اتنا کو کمال نہیں، تم فلاں سکول میں داخل کراؤ۔ اچھا، اس کا مطلب ماضی سبق دیتا ہے۔ بہت شکریہ، شاید پیغام پہنچ جائے، ماضی ہمیشہ سبق دیتا ہے۔ جی فلاں جاب فلاں بندے کرتے تھے، جی میں وہ فلاں جاب نہیں کروں گا کیونکہ ماضی سے سبق سیکھا ہے، میں اس سے بہتر جاب کروں گا۔ فلاں بندہ فلاں بزنس کرتا ہے، اس بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں، جی اب میں اچھا بزنس کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں میں اچھا منافع کماؤں گا، میں تنخواہ لوں گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نسل بڑھاؤں گا۔ ہر چیز میں مستقبل، رات کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ تو آج کے بعد اسد بخاری کا یہ پیغام یاد رکھنا، ماضی سنا ضرور کرو مگر اپنے مستقبل پہ نگاہ کر۔ آج کے بعد مجلس سے باہر نکلے، کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا۔ پوچھے گا کیوں گیا تھا، مولا نے کیوں بلایا، تو انہیں کہنا ہے میں بھی حر بنوں گا۔
تیرا میرا مستقبل زمانے کا امام ہے۔ آئیے بادشاہ کے لیے ایک ہو جائے، بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔ صبح سے شام تک میں نے اتنے روٹیاں کھائیں، کیا روٹی کا حق ادا کیا؟ شاید انکل ہمیں گھر سے بنی ہوئی روٹی یا ہوٹل سے لی ہوئی روٹی 10 روپے کی مل جاتی ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا دانہ کب زمین میں گیا تھا، کب پانی ملا تھا، پھر دانہ بڑا ہوا تھا، پھر دھوپ جھلی تھی، دھوپ جھیلنے کے بعد وہ دانہ پکا تھا، پھر کٹا تھا، پھر تھریشر میں ڈالا گیا تھا، تھریشر میں ڈلنے کے بعد گھر صاف ہوا تھا، پھر چکی پہ پیسا گیا تھا، پیسنے کے بعد پھر میرے کھانے کے قابل نہیں گوندنے کے قابل ہوا تھا، گوندھے جانے کے بعد توے پہ ڈالا تھا، اوپر نیچے روٹی پلٹی گئی تھی، آگ کو برداشت کیا تھا دانے نے، تب مجھ پہ قربان ہوا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے قربانیاں چھپی ہیں، ولایت علی قربانیاں مانگتی ہے۔ فکر ہے نا شاید کسی تک پہنچ جائے، یہ قربانی دی نہیں تیرے سرکار ابو طالب بادشاہ نے۔ کون ہے محسن اسلام بیضۃ البلد، سید العرب سید العجم؟ کون احاطہ کر سکتا ہے سردار کی شان پہ؟ پہلا سردار ہے خوبصورت کمال کہ جس کی پوری زندگانی محمد کے گرد طواف میں نظر آئے۔ اس سردار کے کمالات کیا کیا ہم کہیں، کیا کیا ہم کہیں۔ مورخین کو سیرت النبی لکھنے کے لیے پہلے 40 سال اگر کچھ مواد چاہیے ہو تو صرف دیوان ابو طالب سے ملتا ہے۔ اور میٹر ہی نہیں ہے صلوات۔ دیوان ابو طالب سے ہی مواد مورخین کو ملتا ہے سیرت نبی لکھنے کے لیے۔ کون سرکار محسن اسلام، کون بیضۃ البلد، کیا مقام و مرتبہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ انکل جی ان کا ایک کمال سنانے لگا ہوں اور اس کمال میں ہی کمال چھپا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ لو جی آج کوئی بندہ کچھ بھی مولا کے لیے کرے نا 7 لسٹیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ مولا میں نے مجلس کرائی، مولا میں مجلس پہ آیا، مولا میں نے ماتم کیا، مولا میں نے امام بارگاہ بنوایا، مجھے کیا ملے گا؟ لسٹیں ہماری موجود ہیں، جس دن لسٹ ختم ہو گئی ولایت کا آغاز ہو جائے گا۔ سوچنا، آرام سے سوچنا، غور سے سوچنا، سکون سے سوچنا، مصلی پہ بیٹھ کے سوچنا، بار بار سوچنا، ہر نماز کے بعد سوچنا۔ ابھی ہماری لسٹیں ہیں، مولا تو کیا دے گا؟ میں تیری مجلس سنیا، مجھے کیا دے گا؟ حق یہ بنتا تھا، مولا تیرا شکر تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ ابھی ہم منگتے ہیں، ابھی ہم سوالی ہیں، مجھے کیا ملے گا؟ بندے 2 کنال 2 مرلے 4 کنالیں امام بارگاہ کو جگہ دے کے دنیا میں کہتے پھرتے میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی، میں نے امام بارگاہ بنوایا۔ نہیں، شکر پڑھ، حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ یہ سکھایا شیخ صاحب سرکار محسن اسلام نے، بیضۃ البلد نے۔ کتنی قربانیاں ہیں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ کون جانے انکل مقام سرکار کا۔ میں کسی وقت سوچتا ہوں ہم بچوں کو بچپن میں ایک چیز سکھاتے، بیٹا صبح صبح اٹھنا نا بڑوں کو سلام کرنا، السلام علیکم السلام علیکم۔ اچھا بات ایک اور آ گئی گلگشت، باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، اچھا ہے۔ سلام کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا ہے، سلامتی ہو۔ کوشش کیا کرو یا تو کسی کو سلام نہ کیا کرو یا کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا سلامتی نہ پیش کیا کرو۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ بھائی السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، پھر سلامتی پوری بھیجو نا۔ منہ پہ سلامتی، اس نے کمر کا رخ موڑا تو پھر گلے نا۔ یا علی مدد، اچھی بات ہے، پہچان ہے تیری۔ جس کو یا علی مدد کہے اس کو اپنا سمجھ۔ بہت شکریہ انکل، یہ کمیاں ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ۔
منہ پہ تو سلام علیکم یا علی مدد کیسے ہو، کمر کسی نے رخ موڑا اس کے گلے شروع ہوئے. نا یہ مومن کا شیوا نہیں. تیرے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے، 60 70 80 سال 40 سال 50 سال، کوئی بڑی زندگی نہیں، بہت شارٹ ٹائم ہے. بزرگان سے پوچھو جو 70 کراس کر کے بیٹھے، کہیں گے کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، بچے ہوئے، یہ کل کی بات، یعنی 70 سال کو کل کی بات. اس لیے وقت ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جس پہ وقت اثر نہ کرے اسے صاحب و زمان کہتے ہیں. بہت شکریہ. لو جی، ہم اپنے بچوں کو صبح صبح سکھاتے بیٹا اٹھ کے اپنے بڑوں کو سلام پیش کیا کرو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. سلامتی پیش کیا کرو. عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ جملہ دینا تھا. اب کمال کا عرفان کا موتی خود ہی سنبھالنا. 40 سال صبح اٹھ کر جو بچہ ابو طالب کو سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی مہربانی. کیا بات ہے. حیدری 40 سال جو بچہ میں بسم اللہ صبح صبح اٹھ کر ہائے ہائے. اچھا تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات اور سرکار کی شان میں کرتا جاؤں. جب سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے کا وقت ہوا، سرکار نے خود فرمایا ہم جا رہے ہیں، بلاوا آنے والا ہے. سرکار نے فرمایا میرے پاس ایک امانت ہے، میں چاہتا ہوں اہل کے پاس جائے. اکثر مورخین نے لکھا کہ سرکار نے شہزادے کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اکثر مورخین لکھتے ہیں شہزادے کو کہا جاؤ میرے لخت جگر ابو طالب کے پاس. ایسا نہیں ہے. اس پہ میں نے بڑی غور و فکر کی، تحقیق کی. جو بات سامنے آئی وہ کچھ اور ہے. نقوی صاحب، سرکار کے 10 شہزادے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے. سامنے تشریف فرما ہے، گود میں محمد ہے. ایک ایک شہزادے کو اشارہ کر کے محمد سے پوچھ رہے ہیں بیٹا میں نے امانت اہل کو دینی ہے، کیا ارادہ ہے؟ بیٹے بڑے تابعدار. بہت شکریہ. بیٹے بہت تابعدار. ہر بیٹا کہتا ہے بسم اللہ میں حاضر بابا، بسم اللہ میں حاضر بابا، بسم اللہ میں حاضر بابا. سرکار فرماتے ہیں میری مرضی نہیں محمد کی مرضی چلے گی. ہر بیٹا ہاتھ پھیلاتا ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس. آخر میں بچے تھے سرکار محسن اسلام، والد کل ایمان. اب آج کا بندہ سرکار کے ایمان کے بارے میں کچھ کہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ذہنی بیمار لوگ ہیں. میں غلط نہیں کہتا کسی کو بھی، ذہنی بیمار لوگ ہیں، لیکن دعا گو ہوں انہیں سمجھ آ جائے ابو طالب کا مقام، ورنہ پھر انتظار کرتے ہیں مہدی آ کے سمجھا دے گا. میں بسم اللہ. ابو الائمہ ہے بادشاہ. اب بھی بادشاہ پہ باتیں گفتگو ہوتی ہے. ایک تیرے معصوم سے پوچھا کسی نے سرکار ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے پوری کائنات کا ایمان پلڑے میں ایک طرف رکھ دیا جائے، ابو طالب کا ایمان دوسری طرف پھر بھی بھاری ہوگا. ایک دن تیرے یا علی تشریف فرما، امیر ممکنات شہنشاہ کائنات تشریف فرما. بندہ دوڑتا دوڑتا گیا یا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ باتیں بڑی عرصے سے چل رہی ہیں. یہ سرکار کی کریمی تھی، عنایت تھی، شفقت تھی کہ محمد کا نکاح کا خطبہ الحمد کہہ کے پڑھا.
پھر بھی اندھوں کو نظر نہ آیا، پھر بھی آنکھوں کے الحمدللہ کہہ کے پڑھا، نکاح کا خطبے کا آغاز۔ یہاں بھی انکل جی ایک عجیب گفتگو ہوئی، علماء نے بڑا کمال لکھا۔ مہر معجل مقرر ہوا، کھڑے کھڑے جناب ورقہ بن نوفل نے اعلان کیا ہمیں اتنا اور چاہیے۔ تیری سرکار جناب ابو طالب نے جو جناب ورقہ بن نوفل نے زبان سے نکالا اسی وقت عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا اس رنگ کی اوٹنیاں ہوں، یہ آنکھوں کا رنگ ہو۔ اللہ اکبر، کون جانے سرکار کا مقام ہے۔ جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، دو تین جملے اور سرکار کے وہ واقعہ مکمل کر کے پھر طبیعت گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا درود پڑھے سردار کی بات۔ لو جی، ایک شہزادہ کہتا ہے میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ آخر میں بچے جناب محسن اسلام۔ اب کیفیت محمد کچھ اور ہے۔ نہ ہی سرکار عبد المطلب نے فرمایا بیٹا آخری بچ گیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ نہیں، محمد خود دادے کی گود چھوڑ کر گود ابو طالب میں جا کر کائنات کو پیغام دے رہے ہیں، اوے ذہنی بیمار لوگوں، تم اپنی اچھی امانت، اچھی چیز نااہل کو نہیں دیتے ہیں۔ دیتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہو کہ یہ امانت کسے دینی ہے، تو دیکھو میں کس کے پاس جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہی اہل ہے۔ اور ہاں یاد رکھنا، وما ینطق عن الہوا کا مصداق میں 40 سال بعد نہیں بنا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ کائنات کا بوجھ اٹھانے والا محمد، وہی کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس سے مشورہ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بس 2-3 جملے ہی میں نے عرض کرنے ہیں، زیادہ نہیں، میں بہت پڑھ گیا۔ اللہ اکبر، سرکار کے جملے بڑے کمال ہیں۔ مسکرا کے فرماتے ہیں بسم اللہ میرا محمد، بسم اللہ کر کے وہی کا بوجھ اٹھا، میں عربوں کو ایسے گھیر کے لاؤں گا جیسے چرواہ جانور گھیر کے لاتا ہے۔ لو جی انکل جی، بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی بس یہیں پہ مکمل کر کے 2 جملے مسائل، وقت میں بہت پڑ گیا، کل بھی مجالس ہیں 2-3۔ انکل جی اتنا کچھ کرنے کے باوجود، بلکہ ایک اہل سنت مورخ کہتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لنگر نہیں دیتے تھے جب تک محمد پہلا لقمہ نہیں لیتا تھا۔ یقین کیجئے اہل سنت مورخین، ابن حجر، باقی کافی، اب وقت نہیں ہے کیونکہ گفتگو طویل ہے، سرکار کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس نہ کافی ہے، کم از کم 3-4 مجالس ہوں تو سرکار پہ تھوڑی سی بات کھلے، لیکن اتنا ہی وصول کیجئے گا، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ دیکھیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایک جملہ بھی نہیں نکالا، محمد میں نے اتنی قربانی دی، تیرا اللہ مجھے کیا دے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، یہ کمال ابو طالب ہے، یہ کمال ابو طالب ہے۔ اگر کوئی سمجھ جائے تو کمال ہو جائے گی، یہ کمال ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ایک جملہ بھی نہیں فرمایا محمد میرے لیے بھی کوئی سورہ تو اتروا لے، نہیں۔ جس کے اتنا کچھ کرنے پہ سوال نہ ہو، کریمی ہی کریمی ہو، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، متشکر ہو، ممنون۔ سرکار کا دن بڑے عرصے بعد 3-4 سال بعد میں حاضر ہوا، امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ آئیے ان سے سیکھیں یہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے کریم ہیں، بہت کریم ہیں،
یہ جو آ جائے عہد کر لے اس کو اس کا ماضی یاد نہیں دلاتے. یہ بڑے قریب ہے. کوشش کرو کسی کا سہارا نہ لو، اپنے امام کا سہارا لو، آگے بڑھو، ہمت کرو. ایک چھوٹا سا عمل ملتان دے کے 2 جملے مسائل پر اجازت ہے، بہت چھوٹا سا. کوشش کرو آج سے باوضو ہو کے رات کو بستر پہ سو، اپنے مولا سے باتیں کرتے کرتے. کسی کو اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ، کوئی بھی اپنا نہیں، اپنے امام سے کرو. مولا صبح کیس لگا عدالت میں، کسی کو فون نہ کرو، یار مہربانی کرنا ذرا جج کو اپروچ کرنا ہے، یار میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو کہنے کی. اپنے امام کو رات کو کہنا، مولا کائنات کا حقیقی جج تو ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں کسی کو کہوں یہ تیری شان کے خلاف ہے. کل میرا کیس لگا ہے، کریمی فرمانا. پھر یقین کر کے جج کے سامنے چلا جا. سخت سے سخت جج لکھنا کچھ چاہتا ہوگا، لکھ کچھ جائے گا. مولا سے باتیں کر. جب باتیں کرتے کرتے تیرے مسائل حل ہو جائے نا، پھر ایک کام ضرور کرنا، مولا ابھی تک میں ویسا نہیں بن پایا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. مولا سانس پتہ نہیں کب تک ہیں. یہ جتنے میرے اپنے پیارے پیارے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، رشتہ دار ہیں، یہ سب سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق ہیں. سانسوں کی ڈوری ختم، انہوں نے مجھے میت بنا دینا ہے. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، جنازہ میت، ان سب نے تعلق توڑ دینا ہے. مولا احسان فرما، سب تعلق توڑ دیں گے، تو تعلق نہ توڑنا. ہوئے 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 ہوئے. شاباش شاباش ملتان. اپنے مولا سے روز باتیں کرتے کرتے، مولا عرصہ ہو گیا بچپن سے میں کہہ رہا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. ایک دفعہ تو بھی کہہ دے میرا نوکر، میری کنیزہ، میرا عاشق. مولا کوئی بھی میرا نہیں. اس لیے تو ڈاکٹر صاحب اقبال صاحب فرماتے ہیں، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. روزانہ اپنے امام سے باتیں کیا کرو اور روزانہ عرض کیا کرو، مولا سارا دن کی کوتاہیاں اس قابل نہیں میں تیری خدمت میں کچھ عرض کروں، لیکن کیا کروں، دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے نا. اس وقت تو 11 اماموں کی دستار پہن کے بیٹھا ہے، محتاج محض آیا بیٹھا ہے، جس کا کوئی بھی نہیں سوائے تیرے. اگر کہہ گیا پھر انشاءاللہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہماری یہ نسلیں، ہم اپنے پردادوں بڑے بڑوں کو تو جانتے بھی نہیں، شاید سادات کے پاس کوئی شجرے ہوں، اکثر کو تو قبروں کا بھی نہیں پتہ کہاں دفن ہے کہاں ہیں. اسی طرح ہی ہوگا، یہ زندگیاں چلتی رہیں گی، ہم بھی ماضی بن جائیں گے، کوئی شک نہیں، سب نے ماضی بن جانا ہے. مگر اس معیار پہ اپنے آپ کو زندگی میں پہنچا کے جاؤ، سب بھول جائیں، مہدی نہ بھلائے. یہ ایک میرا مشورہ تھا، میری گزارش تھی، میری عرضی تھی. متشکر و ممنون. مولا صاحب و زمان آپ سب سے راضی ہوں. مولا آپ کو سچا سچا ایسا عاشق بنائے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ملتان آپ کے لیے لاہور والوں نے ایک دعا بھیجی ہے، دعائیں ماشاءاللہ پڑھتے ہو، ساری دعائیں خوبصورت ہیں، حدیث قصہ سے لے کر دعائیں کمیل تک، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں خوبصورت ہیں. مگر ان سب خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم صلی علی. بادشاہ نے تعلیم فرمائی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیلنڈر پہ لکھا ہے، کوشش کیجئے گا، زندگی کا معمول بنائیے گا، دعا عہد تلاوت کیجئے گا، انشاءاللہ زندگی میں بھی کافی بہتری سے بہتری آئے گی. اپنے اوپر پھونکنا، اپنے گھر میں پھونکنا، بڑا گرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اپنے امام سے باتیں کرتے کرتے سو جانا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا دروازہ باب حتہ کھٹکھٹایا جائے اور کھولنے والا کسی نہ کسی دن نہ کھولے. ہو نہیں سکتا. دروازہ کھڑی، مگر یہ سوچ کر میرے پاس کوئی عمل نہیں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، کوئی عمل نہیں، نہ کوئی عبادات ہے، نہ کوئی ریاضات ہے، کچھ بھی نہیں، محتاج ماس. کبھی فقیر کو دیکھا ہے مانگتے ہوئے؟ کاسا لے کے پھر رہا ہوتا ہے. شاید انکل اگر کاسے میں کچھ ہو، نہ آپ اور نہ میں کچھ نہیں دیں گے کہ اس کے پاس پہلے ہے.
جب بھی عرضی کیا کر خالی سمجھ کے عرضی کیا کر، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہے تو تیرا کرم ہے، مجھ پہ احسان فرما. اور کوشش کیا کر، کھٹکھٹاتا رہا کر، مایوس نہ ہوا کر. ایسی خیرات دے گا، ایسی خیرات دے گا، ولایت قائم ہو جائے گی. لو جی شاید انکل میں نے جملہ کہنا نہیں تھا، جملہ اب زبان پہ آ گیا، کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت قائم کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. بہت شکریہ، متشکر، ممنون. انکل منصور، انکل شاہد، ان کی جو کاوش ہے مولا اپنی نصرت میں شمار فرمائے. انکل میں کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتا مولا یہ قبول فرمائے، میرا عقیدہ ہے اگر امام قبول نہ کرتا صف نہ بچتی. بادشاہ نے قبول فرمایا، یہ صف بچھی ہے، اپنی نصرت میں شمار فرمائے. ہاں ان کی محنت ہے ماشاءاللہ. ہر سال اولاد ابو طالب اپنے آپ کو کہلوا کر، حق بھی بنتا ہے سادات کا، اپنی جد کا دن ضرور منائے. بلکہ میرا خیال ہے اس دن کو چپے چپے منانا چاہیے. ہاں ہر جگہ اشتہار، ہر جگہ مجالس ہوں. ہاں سرکار کا دن، سرکار کا دن، تاکہ غیر بھی محسوس کرے یہ اپنوں کو نہیں بھولتے. بادشاہ لو جی بس اتنی عرضی تھی، اتنی گزارش تھی. دین بچا اللہ کا، کلمہ بچا محمد کا، گھر لگا ابو طالب کا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. کیسا لگا گھر؟ بچپن سے ماں کی گودوں سے سنتے آئے ہو. ایمان سے بتاؤ حسن جیسا خوبصورت زہر دینے کے قابل تھا؟ جن کا منہ بار بار محمد چوما کرتے تھے، بار بار چوما کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا آقا بار بار حسن کا منہ چومتے ہیں؟ فرماتے ہیں شاید امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے. ہائے ہائے اللہ اکبر. حسین جیسا سخی اور کریم کیا ضربے چلانے کے قابل تھا؟ نہیں. مجھے حکم ہے، میں نے 2-3 جملے ذوالجناح کے پڑھنے ہیں. تھوڑی سی تاریخ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں. یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، تبا یمن. یمن کے بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا، آقا میری تاج پوشی ہے، احسان فرمائیے، تشریف لائیے. سرور دو عالم نے امیر المومنین کو حکم فرمایا آپ جائیں یا میں جاؤں بات ایک ہے، لہٰذا آپ یمن تشریف لے جائیں. یا علی 1 ہفتہ قیام پسند فرماتے وہاں. 1 ہفتہ بعد امیر المومنین نے واپس مدینہ آنے کا ارادہ کیا. یمن کے بادشاہ نے بہت سارے تحفے یا علی کے خدمت میں پیش کیے. ان تحفوں میں گھوڑی بھی دیتا ہے. تاریخ نے جس کا نام مجلی لکھا ہے، سرکار کو گھوڑی دیتے وقت کہتا ہے سرکار یہ گھوڑی کا شجرہ بھی ہے، سرکار شجرے والی چیز شجرے والوں کو دینی چاہیے، آقا یہ قبول فرمائیے. سنے ہوئے مصائب ہیں، صرف دہرانا مقصود ہے. اللہ کرے تیرے دل کی ہاں نکلے، اور جب ہاں نکلے اپنے لیے کچھ نہ مانگنا. تیرے زمانے کے امام کا فرمان ہے شیعو جب میرے گھر کا گریا بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. یہی وقت ہوتا ہے بادشاہ کو بلانے کا. یا علی کچھ قدم رنجا فرمائے بادشاہ نے. مجلی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، ہن ہن آتی ہے، پیچھے مڑتی ہے، ہن ہن آتی ہے. یا علی پوچھتے ہیں تبا یمن اس کا کچھ رہ گیا؟ جی آقا اس کا ایک بچہ رہ گیا. تبا یمن دیا کیوں نہیں؟ آقا بیمار ہے. سرکار پوچھتے ہیں بیماری کیا ہے؟ آقا جس دن پیدا ہوا 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا، 3 دن بھوکا پیاسا رہا. آقا پتہ نہیں کیا عجیب کیفیت ہے اس کی، جب گرمی ہوتی ہے نا سورج عین سامنے آتا ہے، یہ ریت کے ٹیلے پہ چلا جاتا ہے، کبھی دائیں رخ لیٹتا ہے، کبھی بائیں رخ لیٹتا ہے، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے ہن ہن آتا ہے. سرکار فرماتے ہمیں لے چل. سرکار گئے
सामने बैठा है रेत के टीले पे, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट। सरकार को देखा, दूर से मुर्तजिज ने टीला छोड़ा, अमीर अल मोमिनीन के सामने या अली ने गले में बाएं डाली। सरकार फरमाते तब यमन हम साथ लेके जाएंगे। अर्ज करते आका मेरा भी दिल था आपको पेश करूं, लेकिन बीमार था। फरमाते तू नहीं जानता, ये वो बीमार नहीं जो तू समझ रहा है, ये बीमार मोहब्बत है, किसी के फिराक में बीमार है। चले तेरे आका। मदीना पहुंचने से पहले बादशाह ने पैगाम भिजवाया, हम यमन से वापस आ रहे हैं। रसूल अकरम ने हसनैन को साथ लिया, दोनों उंगलियां पकड़ के हसनैन, करीमैन, नूरैन, नय्यरैन, शरीफैन शहजादे साथ हैं मदीने के बाहर इस्तकबाल के लिए। दूर से काफिला देखा हुसैन ने बाबा का, दूर से मुर्तजिज ने देखा हुसैन को। मुर्तजिज ने काफिला छोड़ा, अली को छोड़ दिया, मां मुजल्ली को छोड़ दिया, दौड़ता दौड़ता सीधा हुसैन के पास। दोनों ऐसे मिले जैसे सदियों के बिछड़े हुए साथी मिलते। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जुमला और या दो जुमले मैंने और कहने में बहुत पड़ गया, इतना ही काफी समझना। आ गया 10 मुहर्रम का दिन, दरमियान का सारा छोड़ दिया, आ गया 10 मुहर्रम का दिन। अल्लाह अकबर। मुर्तजिज की जीन पे है सरदार, किसी ने तीर मारा, इमाम के दहन मुबारक जख्मी हुए, आवाज दे के कहते हसन भाई तेरा विरसा मैंने ले लिया। किसी ने तीर मारा, सरे अत्तर जख्मी हुआ, बाबा या अली आपका विरसा मैंने वसूल किया। किसी ने तीर मारा, साइड पे लगा, आवाज दे के कहते अम्मा तेरी सुन्नत मैंने अदा की। 16 कदमों पे जाके मुर्तजिज को पता चला मेरा सवार गिर गया है। मुर्तजिज ने रुख मोड़ा। अरब के घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती थी, कहीं सवार गिर जाए कमर बंद में मुंह डाल के उठा के ले जाने की कोशिश करो। करीब आया मुर्तजिज, आवाज दे के कहता है आका अगर इजाजत हो कमर बंद में मुंह डाल के मदीने ले चलो। सरकार फरमाते हैं नहीं, ख़याम जा, शायद कोई बच गया हो। वापस आए, कैफियत बदल चुकी थी। क्यों ना कहूं, कोई अकबर का पुरसा, कोई कासिम का पुरसा, कोई असगर का पुरसा, सारे पुरसा दे रहे थे। अजीब कैफियत, समूह से मारा, 16 लाइन फिन्नार किए। उसके बाद कोई कैफियत ही बदल गई। तारीख कहती है ले औजुलजना, तारीख कहती है इसने छलांग लगाई, एक तारीख कहती है इसने पहाड़ में पनाह ली। आएगा उस दिन जब तेरा मेरा जमाने का इमाम आएगा, इसी कैफियत में आएगा। तीर लगे होंगे, नेज़े लगे होंगे, तलवारें लगी होंगी। आके अपनी ज़बाने बेज़बान से कहेगा अल्लाह की अदालत इलाहिया का जज, सिर्फ इतना बता मेरे सवार का कसूर क्या था। मातम हुसैन।